مکمل ناول ہمراہی یہ اسٹوری اگر آپ نے اینڈ تک دیکھی تو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان ایک ایسا ہی عالیشان بنگلہ تھا جس کی دیواریں شاید سونا اگلتی تھیں، مگر اس کے اندر رہنے والے دل مٹی کے بھی نہ تھے۔ یہ منصور ہاشمی کی سلطنت تھی، جہاں رشتوں کی قیمت ان کی افادیت سے لگائی جاتی تھی۔ اینی، جو منصور ہاشمی کی اکلوتی بھتیجی تھی، اس گھر میں ایک شہزادی کی طرح پلی تھی، مگر اس شہزادی کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ اس کے والدین کی ایک پراسرار کار حادثے میں موت کے بعد اینی کے تائے ابو یعنی منصور ہاشمی ہی اس کے ولی وارث تھے۔ اینی کی معصوم آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال ہوتا تھا، مگر لبوں پر خاموشی۔ اینی، آج ہم ایان اور اس کے والد ڈنر پر آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تم بہترین لباس پہنو۔ منصور ہاشمی نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر حکم دیا۔ اینی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ایان، اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا بیٹا اور اینی کا منگیتر۔ ایان جتنا وجیحہ اور پرکشش تھا، اتنا ہی مغرور اور ضدی بھی۔ ان دونوں کی منگنی محبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دو بڑی کمپنیز کے انضمام یعنی کہ مرجر کے لیے کی گئی تھی۔ شام کو جب ایان اپنے والد کے ساتھ پہنچا تو گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ اینی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی رنگت اور اداسی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ ایان کی نظریں اس پر جم گئیں، مگر ان نظروں میں ستائش کم اور فتح کا احساس زیادہ تھا۔ تمہاری بھتیجی واقعی بہت خوبصورت ہے منصور، ایان کے والد نے کہا لگایا۔ اس شادی کے بعد ہاشمی انڈسٹریز اور ہمارا گروپ مل کر اس ملک کی معیشت پر راج کریں گے۔ اینی نے محسوس کیا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی شعر ہے جسے بیچا جا رہا ہے۔ ڈنر کے دوران ایان نے اینی کا ہاتھ میز کے نیچے سختی سے دبایا۔ مسکرایا کرو اینی، تم جلد ہی میری ہونے والی ہو اور مجھے مرجھائے ہوئے پھول پسند نہیں۔ ایان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اینی نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اسی وقت منصور ہاشمی کے پرائیویٹ سیکرٹری نے آ کر ان کے کان میں کچھ کہا جس سے منصور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ فائل غائب ہے؟ وہ فائل جس میں اینی کے باپ کے دستخط تھے؟ منصور کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اینی نے چونک کر اپنے تایا کو دیکھا۔ وہ کون سی فائل تھی اور اس کا تذکرہ اس کے مرے ہوئے باپ کے ساتھ کیوں جڑا تھا؟ اسے لگا جیسے اس بنگلے کی دیواروں کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے جس کا تعلق اس کی زندگی اور اس کے والدین کی موت سے ہے۔ اسی رات جب سب سو گئے، اینی چوری چھپے تائے ابو کے اسٹڈی روم میں گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ فائل کیا بلا ہے۔ ابھی وہ درازوں میں ہاتھ مار رہی تھی کہ اچانک کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ سامنے ایان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا اور لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ۔ تو میری ہونے والی بیوی کو جاسوسی کا بھی شوق ہے؟ ایان نے دھیرے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اینی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سسپینس کی پہلی رات ابھی کھلنے ہی والی تھی۔ ایان کے لبوں پر وہی مغرورانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے اینی کو دیوار سے لگا دیا۔ اینی کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ میں تو بس کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اینی نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہی فائل نا جس کے بارے میں تمہارے تائے ابو پریشان تھے؟ ایان نے سنہری لائٹ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا اور اسے ہوا میں لہرایا۔ یہ رہی تمہارے سوالوں کی چابی۔ اینی نے جھٹ فائل پکڑنے کی کوشش کی مگر ایان نے اسے اوپر کر لیا۔ اتنی جلدی نہیں اینی، اس دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ لالچ صرف تمہارے تائے ابو کے خون میں نہیں، ہر بڑے انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اینی نے ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ ایان نے سرد لہجے میں کہا، وفاداری۔ اس فائل میں وہ راز ہیں جو تمہارے تایا کو جیل بھیج سکتے ہیں اور تمہیں تمہارا سب کچھ واپس دلا سکتے ہیں، مگر بدلے میں تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ پرانے نوکر رحمت چاچا کی آواز فون پر کانپ رہی تھی۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب تک وہ جس فائل کو سب کچھ سمجھ رہی تھی وہ تو محض ایک مہرا تھا، اصل حقیقت کہیں اور ہی چھپی تھی۔ بیٹی، تم فوراً پرانی حویلی کے پچھلے حصے میں آؤ جہاں مالی کا کمرہ تھا۔
میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، رحمت چاچا نے سرگوشی میں کہا اور فون کٹ گیا۔ اینی نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایان کی دی ہوئی ڈیڈ لائن سر پر تھی اور تائی ابو کی دھمکی نے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے ایک سیاہ چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندھیرے میں ایک جوڑی آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ جب وہ پرانی حویلی پہنچی تو وہاں سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے رحمت چاچا نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق تھا۔ یہ تمہارے بابا نے حادثے سے 1 دن پہلے مجھے دیا تھا، رحمت چاچا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو یہ صرف تمہیں دینا۔ اس میں وہ وصیت ہے جو منصور صاحب نے کبھی سامنے نہیں آنے دی۔ اینی نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز روشنی کی لہر ان کے چہروں پر پڑی۔ ایان اپنی کار سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ بہت خوب اینی، تم تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکلی، ایان نے قریب آتے ہوئے کہا، مگر افسوس یہ صندوق اب میرے قبضے میں جائے گا۔ ہرگز نہیں، اینی نے صندوق سینے سے لگا لیا۔ ایان، تم بھی لالچ کے اس کھیل کا حصہ ہو، تم صرف میری جائیداد چاہتے ہو، ایان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ جائیداد؟ اینی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیسوں کی کمی ہے؟ میں تو اس راز کی تلاش میں ہوں جس کی وجہ سے میرے باپ کو برسوں جیل کاٹنی پڑی۔ تمہارے تایا اور میرے باپ پرانے پارٹنرز تھے اور تمہارے بابا وہ واحد انسان تھے جو سچ جانتے تھے۔ اینی ششدر رہ گئی۔ یہاں تو ہر رشتہ ایک دوسرے سے انتقام اور لالچ کی زنجیر میں جڑا ہوا تھا۔ اسی وقت دور سے گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ منصور ہاشمی کے مسلح آدمی وہاں پہنچ چکے تھے۔ بھاگو یہاں سے، رحمت چاچا نے چلا کر کہا۔ ایان نے تیزی سے اینی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ گولیاں چلنے کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اینی اور ایان گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے نکلے، مگر پیچھے آنے والی گاڑیوں کی رفتار کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی افراتفری میں اینی کی نظر صندوق سے نکلے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی جس پر خون کا ایک دھبا تھا اور اس کے بابا کے آخری الفاظ، منصور نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مگر ایان کا باپ بھی۔ گاڑیوں کی رفتار طوفانی تھی اور پیچھے آنے والی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اینی کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ ایان بڑی مہارت سے گاڑی کو دشوار راستوں پر گزار رہا تھا۔ اینی نے مضبوطی سے وہ لکڑی کا صندوق تھام رکھا تھا۔ ایان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے، اینی نے چیخ کر کہا۔ ایان نے ایک زوردار قہقہا لگایا جس میں تلخی بھری تھی۔ پولیس؟ اینی، تمہارے تایا ابو نے شہر کے آدھے پولیس افسران کو اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، وہاں جانا خودکشی ہے۔ اچانک پیچھے سے ایک گولی گاڑی کے پیچھے شیشے کو توڑتی ہوئی گزری۔ اینی نے ڈر کر سر جھکا لیا۔ ایان نے گاڑی کو ایک کچے راستے پر موڑا اور ایک پرانے گودام کے پیچھے چھپا دیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ تعاقب کرنے والے آگے نکل گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اینی کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے وہ لکڑی کا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک خون آلود کاغذ نکالا۔ اس پر اس کے بابا کی تحریر تھی، منصور نے ہمیں دھوکہ دیا، مگر ایان کا باپ بھی اس سازش کا حصہ تھا۔ یہ جائیداد اینی کی ہے، لیکن اگر میں نہ رہا تو، اینی نے غصے سے ایان کی طرف دیکھا، تمہارے باپ نے میرے بابا کو دھوکہ دیا تھا، تم بھی اس لیے میرے قریب آئے ہو نا، تاکہ اس وصیت کو تباہ کر سکو۔ ایان کی آنکھیں غم اور غصے سے بھر گئیں۔ اینی، میرا باپ جیل میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، یا شاید اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مجرم منصور ہاشمی ہے، میرا باپ نہیں۔ اسی وقت اینی نے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ ایک گمنام نمبر سے تھا جس میں ایک تصویر تھی۔ تصویر میں منصور ہاشمی اور ایان کے والد ایک ساتھ کسی کاغذ پر دستخط کر رہے تھے اور پس منظر میں اینی کے والدین کی گاڑی کا ملبہ نظر آ رہا تھا۔ اینی کا سر چکرانے لگا۔ کیا یہ دونوں خاندان اس کے والدین کے خون میں برابر کے شریک تھے؟ گودام کی چھت سے ٹپکتے پانی کی آواز خاموشی میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اینی اس تصویر کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ منصور ہاشمی اور ایان کے والد سلیمان شاہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے، جبکہ پیچھے سے اس کے والدین کی تباہ شدہ گاڑی کسی ہولناک حادثے کی گواہی دے رہی تھی۔ تمہارے باپ نے ان کے ساتھ مل کر میرے والدین کو مارا ہے، ایان، اینی کی آواز غصے اور دکھ سے پھٹ پڑی۔ تمہاری ہمدردی یہ سب کچھ ایک ڈھونگ ہے۔ ایان نے تصویر دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اینی نے اسے پیچھے جھٹک دیا۔ ایان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی چھا گئی۔ اینی، سچ وہ نہیں جو نظر آتا ہے۔ جس دن یہ حادثہ ہوا میرے باپ کو بھی گولی لگی تھی اور وہ مہینوں اسپتال میں رہے،
منصور ہاشمی نے سارا ملبہ میرے باپ پر ڈال کر اسے جیل بھجوا دیا تاکہ وہ خود جائیداد پر قابض ہو سکے۔ ایان نے شدت سے کہا، میں اس تصویر کی حقیقت جانتا ہوں۔ وہ دستخط گاڑی کے ملبے پر نہیں بلکہ ایک بلینک پیپر پر لیے گئے تھے جب میرے باپ ہوش میں نہیں تھے۔ اینی کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ کس پر یقین کرے؟ تایا ابو پر، جنہوں نے اسے پالا مگر اس کے باپ کی وصیت چھپائی، یا ایان پر جس کا اپنا خاندانی سازش میں ملوث نظر آ رہا تھا؟ اچانک گودام کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ ایان نے فوراً اپنی پستول نکالی اور اینی کو ایک پرانے ڈھیر کے پیچھے چھپا دیا۔ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں، ایان نے سرگوشی کی۔ گودام کا زنگ آلود دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ منصور ہاشمی کے خاص آدمی جبار نے اندر قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید گن تھی اور چہرے پر صفا کی۔ اینی بیٹی باہر آ جاؤ، صاحب بہت ناراض ہیں۔ وہ صندوق ہمیں دے دو اور سب ختم کرو، جبار کی بھاری آواز گونجی۔ ایان نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فائر کیا جو جبار کے بازو کو چھوتا ہوا گزرا۔ گودام گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایان نے اینی کا ہاتھ پکڑا اور اسے پچھلی کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ بھاگو اینی، صندوق کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، میں انہیں روکتا ہوں، ایان نے چیخ کر کہا۔ مگر ایان تم، اینی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ جاؤ، ایان نے ایک کھڑکی سے باہر دھکیل دیا۔ اینی جھاڑیوں میں چھپ کر بھاگنے لگی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گہری کھائی نظر آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گودام میں آگ لگ چکی تھی اور ایان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مڑی تو سامنے رحمت چاچا کھڑے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی جو کل رات تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھرا تھا اور آنکھوں میں ہوس۔ صندوق مجھے دے دو بیٹی، تمہارے تایا نے اس کی قیمت بہت زیادہ لگائی ہے، رحمت چاچا نے لالچ سے کہا۔ اینی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس نوکر پر اس نے بھروسہ کیا وہ بھی تایا ابو کا بکا ہوا غلام نکلا۔ اینی کے پیچھے گہری کھائی تھی اور سامنے وہ بوڑھا نوکر جسے وہ اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی۔ رحمت چاچا کی آنکھوں میں چھپی دہائیوں کی وفاداری اب لالچ کے غبار تلے دب چکی تھی۔ چاچا آپ بھی؟ اینی کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرے بابا نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، آپ کو اپنی امانت دی تھی۔ تمہارے بابا نے جذباتی فیصلے کیے تھے اینی بیٹی، مگر جذبات سے پیٹ نہیں بھرتا۔ رحمت چاچا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ منصور صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ یہ صندوق ان تک پہنچا دیا جائے تو وہ مجھے شہر میں ایک دکان اور ڈھیروں پیسہ دیں گے۔ اب اس لکڑی کے ٹکڑے کو میرے حوالے کر دو۔ اینی نے صندوق کو مزید سختی سے بھینچ لیا۔ کبھی نہیں، رحمت چاچا نے چھرا بلند کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ وار کرتے دور سے ایک گولی چڑھنے کی آواز آئی۔ گولی رحمت چاچا کے پاؤں کے پاس لگی اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئے۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے ایک سایہ نمودار ہوا، وہ ایان تھا۔ اس کا چہرہ دھوئیں سے سیاہ ہو رہا تھا، قمیص کی آستین پھٹی ہوئی تھی اور ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی۔ ایان، اینی کے حلق سے ایک سسکی نکلی۔ چاچا اپنی عمر کا لحاظ کریں اور یہاں سے دفع ہو جائیں، اس سے پہلے کہ اگلی گولی آپ کے سینے میں اتار دوں۔ ایان نے ہانپتے ہوئے پستول ان پر تانی۔ رحمت چاچا نے ایان کی حالت دیکھ کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ایان لڑکھڑا کر اینی کے قریب آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اینی نے فوراً اپنی چادر کا پلو پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھنا شروع کیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تم اس آگ سے کیسے نکلے؟ اینی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایان نے درد کے باوجود ایک تلخ مسکراہٹ دی جس میں اینی کے لیے عجیب سی نرمی تھی۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں آیا تھا اینی، مگر اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ منصور ہاشمی کے پاس اب صرف ہونڈے نہیں بلکہ قانون بھی ہے۔ اسی وقت ایان نے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے اسپیکر آن کیا۔ دوسری طرف ایان کے والد سلیمان شاہ کی آواز تھی جو جیل سے بات کر رہے تھے۔ ایان، میرے بیٹے، منصور نے بڑا پتہ کھیلا ہے۔ اس نے عدالت میں وہ جعلی کاغذات جمع کروا دیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اینی کے باپ کے مرنے سے پہلے تمام جائیداد منصور کے نام کر دی تھی اور اس حادثے کا ذمہ دار مجھے قرار دے دیا ہے۔ کل صبح اینی کی تلاشی کے وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ اینی کا دل ڈوب گیا، یعنی ہم ہار گئے۔ ایان نے اینی کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، ابھی وہ آخری وصیت ہمارے پاس ہے، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اس وصیت پر ایک مہر لگی ہے جو صرف ہاشمی حویلی کے خفیہ تہہ خانے میں موجود ایک خاص مہر سے میل کھاتی ہے۔ جب تک وہ مہر اس پر نہیں لگے گی یہ کاغذ محض ایک ردی کا ٹکڑا رہے گا۔ اینی کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہاشمی حویلی، یعنی تایا ابو کے قلعے میں واپس جانا ہوگا۔ ایان نے پستول دوبارہ لوڈ کی۔ ہاں، موت کے منہ میں واپس جانا ہوگا اگر تم اپنا حق لینا چاہتی ہو۔ رات کا آخری پہر تھا جب آسمان سے بوندا بارش شروع ہو گئی۔ ہاشمی حویلی کسی سوئے ہوئے دیو کی طرح کھڑی تھی جس کے گرد پہرے داروں کی سنگینیں چمک رہی تھیں۔ ایان اور اینی حویلی کے پچھلے دیوار کے پاس جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اینی، میری بات غور سے سنو۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی۔ تہہ خانہ پرانی لائبریری کے نیچے ہے۔
वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे बाबा की मुतल्ला गाह से निकलता है। मैं बाहर पहरेदारों का रुख बदलूंगा, तुम्हें अंदर जाकर वो मोहर लानी होगी। एनी का दिल सीने से बाहर आने को था। मगर अयान, अगर मैं पकड़ी गई तो? अयान ने उसकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाया, तुम पकड़ी नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा। अयान ने एक पत्थर दूर फेंका जिससे पहरेदार उस तरफ दौड़े। मौका मिलते ही एनी लचक कर दीवार फलांग गई और किचन के छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। हवेली के अंदर वही जानी पहचानी बू थी, मगर आज उसे यहाँ अजनबी होने का एहसास हो रहा था। वो दबे कदमों अपने बाबा के पुराने कमरे में पहुंची। दीवार पर लगी तस्वीरें उसे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। उसने किताबों की अलमारी के पीछे वो खुफिया बटन ढूंढा जिसका तज़किरा उसके बाबा ने बचपन में उसे एक कहानी के तौर पर किया था। जैसे ही उसने बटन दबाया, अलमारी एक तरफ खिसकी और अंधेरी सीढ़ियां नीचे की तरफ जाने लगी। नीचे तहखाना गर्दालूद था। वहां पुराने संदूक और कागजात का ढेर था। मेज पर एक लकड़ी का नक्श निगार वाला डब्बा रखा था, जिसके अंदर वो शाही मोहर थी, जिस पर हाशमी खानदान का निशान कुंदा था। एनी ने लरजते हाथों से मोहर निकाली और वसीयत पर जब्त करने ही वाली थी कि अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। मुझे मालूम था तुम यहीं आओगी एनी बेटी। मंसूर हाशमी की गूंजदार आवाज ने एनी के खून को मुंजमद कर दिया। वो सीढ़ियों के दहाने पर खड़ा था, हाथ में पिस्तौल लिए और चेहरे पर वही हौलनाक फातिहाना मुस्कुराहट। तुम्हें लगा कि तुम इस लौंडे अयान के साथ मिलकर मुझे हरा दोगी? मंसूर ने नीचे उतरते हुए कहा। वो मोहर और वसीयत मुझे दे दो, वरना तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हें भी हादसे का शिकार होना पड़ेगा। उसी वक्त तहखाने की छोटी सी रोशनदान का शीशा टूटा और अयान अंदर को दाखिल हुआ। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जब्बार, मंसूर का गार्ड, पीछे से आकर अयान की गर्दन पर पिस्तौल रख दी। खेल खत्म हुआ अयान शाह, मंसूर हाशमी ने कह कहा लगाया। एनी ने मोहर को मजबूती से पकड़ लिया। आपने मेरे माँ बाप को क्यों मारा? क्या दौलत रिश्तों से इतनी बड़ी थी? मंसूर की आंखों में वहशत चमकी। रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती एनी, सिर्फ ताकत सच होती है। तुम्हारा बाप सच्चाई का देवता बनना चाहता था, इसलिए उसे मिटाना पड़ा, और अब तुम्हारी बारी है। मंसूर ने गोली चलाने के लिए उंगली दबाई ही थी कि हवेली के बाहर से पुलिस के सायरन और गाड़ियों की चिंगार सुनाई दी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर मंसूर हाशमी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए घबराहट आई, मगर वो फौरन ही संभल गया। उसने एक सफाकाना निगाह एनी पर डाली। तुम्हें लगता है ये पुलिस तुम्हें बचाने आई है? मंसूर ने तमस्खर से कहा। ये डीआईजी सरफराज की टीम है, जो मेरा नमक खाता है। वो यहाँ अयान को मुकाबले में मारने और तुम्हें हिफाजत में लेने आए हैं। जब्बार ने अयान की गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया। अयान की नजरें एनी पर जमी हुई थी। वो खामोशी से उसे कुछ करने का इशारा कर रहा था। एनी ने देखा कि अयान के हाथ में एक छोटा सा आला था। वो एक वॉइस रिकॉर्डर था। मंसूर हाशमी, तुमने अभी एतराफ किया कि तुमने मेरे बाप को मिलवाया, अयान ने कराहते हुए कहा। यह सब रिकॉर्ड हो चुका है और लाइव स्ट्रीम हो रहा है। मंसूर का रंग उड़ गया। बकवास बंद करो। जब्बार, इसे खत्म कर दो। जैसे ही जब्बार ने ट्रिगर दबाना चाहा, एनी ने पूरी कुव्वत से वो भारी लकड़ी का डब्बा जब्बार के सर पर दे मारा। जब्बार लड़खड़ाया और गोली का निशाना चूककर छत में जा लगा। इसी अफरा तफरी में अयान ने जब्बार को पछाड़ दिया और उसकी पिस्तौल छीन ली। एनी, मोहर लगाओ, अयान चीखा, जब वो मंसूर के आदमियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। एनी ने लरजते हाथों से मोहर को स्याही में डुबोया और वसीयत के आखिरी कागज पर पूरी कुव्वत से जब्त कर दिया। जैसे ही मोहर लगी, वसीयत के निचले हिस्से में छुपा हुआ एक खुफिया हिंसा नमूदार हुआ, जो किसी बैंक लॉकर का नंबर मालूम होता था। उसी लम्हे तहखाने का दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर दाखिल हुई, मगर अयान की पेश गोई के बरक्स सबसे आगे डीआईजी सरफराज नहीं बल्कि एक नौजवान अफसर था जिसके हाथ में वारंट थे। मंसूर हाशमी, आपको कत्ल की साजिश और जायदाद पर नाजायज कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, नौजवान अफसर ने गरज कर कहा। और हमारे पास अयान शाह की भेजी हुई लाइव स्ट्रीमिंग बतौर सबूत मौजूद है। मंसूर हाशमी ने भागने की कोशिश की, मगर उसे फौरन दबोच लिया गया। अयान जख्मी हालत में दीवार से लगकर बैठ गया। एनी दौड़कर उसके पास आई। अयान, तुम ठीक तो हो ना? एनी की आंखों से खुशी और गम के मिले जुले आंसू बह रहे थे। अयान ने वसीयत की तरफ देखा और फिर एनी की आंखों में। तुम्हारे बाबा ने सिर्फ जायदाद नहीं छोड़ी थी एनी, उन्होंने तुम्हारे लिए वो सबूत भी छोड़े थे जो मेरे बाप को बेगुनाह साबित कर सकें। इस वसीयत के पीछे जो कोड है वो उस लॉकर का है जहां तुम्हारे बाबा ने मंसूर के खिलाफ तमाम काली दस्तावेजात रखी थीं। जंग जीत ली गई थी, मगर अलमिया अभी बाकी था।
جب پولیس منصور ہاشمی کو لے کر باہر نکل رہی تھی تو منصور نے پلٹ کر ایک زہریلی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب ختم ہو گیا؟ منصور ہاشمی نے کہا لگایا۔ ایان، تم جس باپ کو بے گناہ سمجھ رہے ہو اس سے پوچھنا کہ اس حادثے والی رات اس نے گاڑی کا بریک کس سے فیل کروایا تھا۔ اینی اور ایان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک نیا سسپینس، ایک نیا شک ان دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ منصور ہاشمی کے ان الفاظ نے فضا میں زہر گھول دیا تھا۔ ایان کا ہاتھ جو اینی کے ہاتھ پر تھا اچانک ڈھیلا پڑ گیا۔ اینی نے محسوس کیا کہ ایان کی گرفت میں وہ گرم جوشی نہیں تھی۔ منصور کا کہا پولیس کی گاڑی کے سائرن میں دب گیا، مگر اس کے کہے ہوئے الفاظ ان دونوں کے ذہنوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ایان، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اینی نے لرزتی آواز میں کہا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں شک کی ایک رمق موجود تھی۔ وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ ایان کچھ نہ بولا، وہ بس خالی نظروں سے تہہ خانے کی اس دیوار کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کے باپ کی بربادی کی داستان لکھی تھی۔ پولیس افسر نے وصیت اور مہر قبضے میں لے لی اور ان دونوں کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تھانے لے چلنے کا کہا۔ تھانے میں فضا بوجھل تھی۔ منصور ہاشمی سلاخوں کے پیچھے بھی سکون سے بیٹھا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس نے ایک ایسا تیر چھوڑا ہے جو نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ ایان اپنے وکیل کے ذریعے اپنے والد سلیمان شاہ سے ملنے کی اجازت حاصل کر چکا تھا۔ ملاقاتی کمرے کی لوہے کی جالی کے پاس سلیمان شاہ بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ برسوں کی قید اور بیماری سے زرد پڑ چکا تھا۔ بابا، ایان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، منصور کہتا ہے کہ اس رات گاڑی کے بریک آپ نے فیل کروائے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ سلیمان شاہ کی آنکھوں میں ایک دم سائے لہرانے لگے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں اور یہی خاموشی ایان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایان، میں منصور کے لالچ کے جال میں پھنس گیا تھا، سلیمان شاہ نے بمشکل کہا۔ منصور نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ صرف گاڑی روک کر تمہارے تائبوں کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ وہ کاغذات پر دستخط کر دیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بریک اس طرح فیل کرے گا کہ گاڑی کھائی میں جا گرے گی۔ میں نے بریک فیل کرنے کے لیے اس کے آدمی کی مدد کی تھی، مگر میرا مقصد قتل نہیں تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی اینی نے جب یہ سنا تو اسے لگا جیسے اس کی سانس کی ڈور ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے والدین کا قاتل صرف منصور نہیں تھا، بلکہ اس شخص کا باپ بھی تھا جسے وہ اپنا ہمراہی سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ دیوانہ وار تھانے سے باہر بھاگی۔ ایان اس کے پیچھے لپکا۔ اینی، میری بات سنو، اینی۔ اینی سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ برستی بارش میں اس کے آنسو چھپ گئے۔ کیا سنوں ایان؟ کہ میرے بابا جس شخص کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اس نے ان کی زندگی کی قیمت ایک معاہدے سے لگائی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارا باپ بے گناہ ہے، مگر وہ تو برابر کا شریک نکلا۔ میں نہیں جانتا تھا اینی، قسم خدا کی میں نہیں جانتا تھا۔ ایان نے اسے چھونے کی کوشش کی مگر اینی پیچھے ہٹ گئی۔ ہمارے درمیان اب صرف خون ہے ایان، میرے والدین کا خون، اینی نے نفرت سے کہا۔ منصور ہاشمی جیل جا رہا ہے اور تمہارا باپ وہاں پہلے سے ہے۔ میں ان دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور شاید تمہیں بھی نہیں۔ اینی اندھیرے میں غائب ہو گئی اور ایان وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ لالچ کی اس جنگ میں فتح تو مل گئی تھی مگر محبت کی بساط الٹ چکی تھی۔ اینی کی کہی ہوئی بات ایان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ سڑک پر برستی بارش اب تھم چکی تھی مگر ایان کے اندر کا طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا ہے جسے اس نے برسوں سے محنت سے کھڑا کیا تھا۔ دوسری طرف اینی اپنے پرانے جڑے ہوئے گھر میں واپس آ چکی تھی۔ حویلی کی رونقیں منصور ہاشمی کی گرفتاری کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی ہنسی مذاق سے گونجتا تھا اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے وہ خون آلود کاغذ دوبارہ نکالا۔ اب اسے بابا کی تحریر سمجھ میں آ رہی تھی۔ ایان کا باپ بھی اس سازش کا حصہ تھا۔ اینی نے غصے میں آ کر کمرے کا آئینہ توڑ دیا۔ سب جھوٹے ہیں، سب لالچی ہیں، اس نے چیخ کر کہا۔ اسے اپنی محبت پر غصہ آ رہا تھا، اس بھروسے پر غصہ آ رہا تھا جو اس نے ایان پر کیا تھا۔ اگلی صبح ایان تھانے کے باہر کھڑا تھا جب اسے ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس میں کوئی خط نہیں تھا، صرف ایک پرانی گھڑی کی تصویر تھی، وہی گھڑی جو اس کے والد نے حادثے والی رات پہنی ہوئی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، سلیمان شاہ نے سب کچھ نہیں بتایا، اگر وہ منہ کھولے گا تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ اس رات گاڑی میں تیسرا شخص کون تھا۔ ایان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تیسرا شخص؟ کیا منصور اور اس کے باپ کے علاوہ بھی کوئی اس سازش کا حصہ تھا؟ وہ فوراً اینی کے پاس پہنچا مگر اینی نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اینی، دروازہ کھولو، ہمیں ایک اور سچ کا سامنا کرنا ہے، ایان نے باہر سے چلا کر کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے ایان، تمہارے خاندان کا سایہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اینی کی آواز اندر سے آئی جس میں کرب اور نفرت ملی جلی تھی۔ اینی، میری بات سنو، اس حادثے میں کوئی تیسرا شخص بھی تھا، کسی نے میرے باپ اور منصور دونوں کو استعمال کیا ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔
اینی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر ان میں انتقام کی آگ تھی۔ تیسرا شخص: اب تم کون سی نئی کہانی گھڑ رہے ہو؟ کیا اب تم یہ کہو گے کہ تمہارا باپ بالکل معصوم ہے؟ ایان نے وہ تصویر اینی کے سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھو، یہ گھڑی میرے باپ کی ہے مگر یہ تصویر کسی نے آج مجھے بھیجی ہے۔ کوئی ہے جو سچائی کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں اس تصویر پر بحث ہی کر رہے تھے کہ اینی کے وکیل کا فون آیا۔ اینی بیٹی، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ منصور ہاشمی کے خلاف اہم گواہ رحمت چاچا اسپتال میں مردہ پائے گئے ہیں، اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ منصور ہاشمی کو طبی بنیادوں پر ضمانت ملنے والی ہے۔ اینی اور ایان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سسپینس اب ایک ایسی گہری کھائی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ہر قدم پر موت تھی۔ رحمت چاچا کا قتل اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ تیسرا شخص بہت طاقتور ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ماضی کی قبریں کھولی جائیں۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا: اگر جان پیاری ہے تو فائل اور اس کا پیچھا چھوڑ دو جو اب تک ملی ہی نہیں۔ وہ فائل جو ابھی تک ملی ہی نہیں۔ ایان نے میسج کے الفاظ دہرائے تو اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ اینی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر میسج پڑھا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایان، اس کا مطلب ہے وہ وصیت، وہ مہر، سب کچھ محض ایک دھوکہ تھا۔ اصل کاغذات کہیں اور ہیں۔ اینی کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وصیت اصلی ہے مگر اس میں جائیداد کی تفصیلات ہیں۔ وہ فائل جس کا ذکر میسج میں ہے وہ ثبوتوں کی فائل ہے جو تمہارے بابا نے منصور اور تیسرے شخص کے خلاف جمع کیے تھے۔ اگر وہ فائل منصور کے ہاتھ لگ گئی تو وہ کبھی جیل نہیں جائے گا۔ ابھی وہ دونوں اسی الجھن میں تھے کہ حویلی کے باہر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ ایان نے فوراً اینی کو پیچھے کیا اور اپنی پستول نکال لی۔ گاڑی سے ایک نقاب پوش شخص اترا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ گیٹ کے پاس رکھا اور تیزی سے واپس نکل گیا۔ ایان نے احتیاط سے وہ ڈبہ اٹھایا۔ اندر ایک پرانی آڈیو کیسٹ تھی اور ایک پرچی جس پر لکھا تھا: سچ سننا بہت ہمت کا کام ہے اینی۔ اینی کے گھر میں ایک پرانا ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا۔ جب انہوں نے وہ کیسٹ چلائی تو کمرے میں اینی کے بابا کی آواز گونجی۔ وہ ہانپ رہے تھے جیسے وہ کہیں چھپ کر ریکارڈنگ کر رہے ہوں۔ آج 14 اکتوبر ہے۔ منصور اور سلیمان نے ہاتھ ملا لیا ہے مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے شہریار کھڑا ہے۔ شہریار جو شہر کا سب سے معتبر جج بننے والا ہے، وہی اس پوری گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یاد رکھنا کہ فائل سٹی لائبریری کے اس حصے میں ہے جہاں کبھی کوئی نہیں جاتا۔ ریکارڈنگ ایک زوردار دھماکے اور چیخ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اینی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ شہریار، جسٹس شہریار، وہ تو اس ملک کے سب سے ایماندار جج مانے جاتے تھے اور منصور ہاشمی کے کیس کی سماعت بھی وہی کرنے والے تھے۔ تو یہ ہے وہ تیسرا شخص جو خود جج بن کر انصاف کا گلا گھونٹ رہا ہے، ایان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اینی، اگر ہم نے وہ فائل صبح تک حاصل نہ کی تو شہریار منصور کو رہا کر دے گا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا۔ مگر سٹی لائبریری تو اب سیل کر دی گئی ہے، وہاں پولیس کا پہرا ہے، اینی نے یاد دلایا۔ ایان کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ پولیس شہریار کے اشارے پر چلتی ہے۔ ہمیں قانونی راستے سے نہیں بلکہ ایک چور کی طرح وہاں داخل ہونا ہوگا۔ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ اینی نے ایان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب اپنے باپ کے گناہوں کا پچھتاوا نہیں بلکہ سچائی کے لیے لڑنے کا عزم تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ایان، چاہے یہ ہماری آخری رات ہی کیوں نہ ہو۔ آدھی رات کو وہ دونوں سٹی لائبریری کی پچھلی کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف کتابوں کی مہک اور گرد تھی۔ وہ اس گوشے کی طرف بڑھے جہاں پرانی دستاویزات رکھی جاتی تھیں۔ ابھی وہ فائل ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ لائبریری کی تمام لائٹس ایک ساتھ جل اٹھیں۔ سامنے جسٹس شہریار کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے پولیس نہیں بلکہ سفید لباس میں ملبوس پیشہ ور قاتل تھے۔ تم دونوں نے بہت تگدو کر لی، شہریار نے نہایت سکون سے کہا، مگر تم بھول گئے کہ قانون کی آنکھیں پٹھی سے نہیں میرے اشارے سے بند ہوتی ہیں۔ وہ فائل مجھے دے دو ورنہ تمہاری کہانی کا اختتام اسی لائبریری کی کسی گمنام کتاب میں ہو جائے گا۔ لائبریری کے اس وسیع ہال میں جسٹس شہریار کا کہا دیواروں سے ٹکرا کر بازگشت پیدا کر رہا تھا۔ ایان نے اینی کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے لگی پستول پر تھا مگر وہ جانتا تھا کہ سامنے موجود 6 مسلح افراد کے خلاف گولی چلانا خودکشی ہوگی۔ شہریار صاحب، ایک جج کے ہاتھ قانون کی کتابوں پر ہونے چاہیے، بندوقوں پر نہیں، ایان نے ہمت جمع کر کے کہا۔ قانون ایک ہتھیار ہی تو ہے ایان، بس اسے استعمال کرنے کا فن آنا چاہیے۔ شہریار نے قدم آگے بڑھایا۔ وہ فائل نکالو، مجھے معلوم ہے تم لوگوں نے ڈھونڈ لی ہے،
एनी ने अयान के पीछे से झांक कर देखा। उसके हाथ में एक मैली सी खाकी फाइल थी, जो उसने चंद लम्हे पहले ही एक पुरानी इंसाइक्लोपीडिया के पीछे से निकाली थी। ये फाइल आपको कभी नहीं मिलेगी। इसमें आपके वो तमाम गुनाह दर्ज हैं, जो आपने तायबू के साथ मिलकर किए। एनी की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। शहरयार ने इशारा किया और उसके दो आदमियों ने अयान पर हमला कर दिया। अयान ने भरपूर मुकाबला किया, एक को ठोकर मार के गिराया, दूसरे को बंदूक के दस्ते से अयान ने सर पर सवार कर दिया। अयान कराह कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बहने लगा। अयान! एनी चिल्लाई और उसकी तरफ भागी, मगर शहरयार ने झपट कर उसके हाथ से वो फाइल छीन ली। शहरयार ने फातिहाना अंदाज में फाइल खोली, मगर जैसे ही उसने पहला सफ़ा पलटा, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। फाइल के अंदर कागजात तो थे, मगर वो सब कोरे थे। सिर्फ आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, शिकारी खुद जाल में फंस चुका है। क्या मजाक है ये? शहरयार गुस्से से दहाड़ा। उसी वक्त लाइब्रेरी के बुलंद व बाला स्पीकर से एक आवाज़ गूंजी। ये वही ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जो आया ने चंद मिनट पहले अपने फ़ोन से लाइव स्ट्रीम की थी, मगर इसमें अब शहरयार के अपने एतराफ़ी जुमले भी शामिल थे। लाइब्रेरी के बड़े दरवाजे खुले और एफआईए के अफसरान की एक भारी नफरी अंदर दाखिल हुई। अयान, जो ज़मीन पर गिरा हुआ था, मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। शहरयार साहब, आपको क्या लगा कि हम इतने नादान हैं? असल फाइल साथ लेकर फिरेंगे। असल फाइल तो 2 घंटों पहले ही पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचाई जा चुकी है। ये तो बस आपको यहाँ बुलाने का एक बहाना था। शहरयार के आदमियों ने हथियार डाल दिए। शहरयार, जो चंद लम्हे पहले मौत और जीत का मालिक बना हुआ था, अब एक आम मुजरिम की तरह खड़ा था। तुमने अपने बाप को भी नहीं बख्शा अयान, शहरयार ने आखिरी वार किया। उस फाइल में तुम्हारे बाप के खिलाफ भी नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। अयान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने एनी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी अपने वालिदैन के खून का हिसाब बाकी था। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए शहरयार साहब, चाहे वो आप हों या मेरा अपना खून। शहरयार को हथकड़ियाँ लगा दी गईं। जब वो उसे लेकर जा रहे थे, तो उसने अयान के कान में एक होलनाक बात कही। तुमने मुझे तो पकड़वा दिया, मगर मंसूर हाशमी को उस जेल की कोठरी से कैसे बचाओगे, जहाँ उसे अभी भी कत्ल कर दिया गया है? एनी और अयान के होश उड़ गए। मंसूर हाशमी का कत्ल, यानी कोई और भी है, जो तमाम कड़ियाँ मिटाना चाहता है। मंसूर हाशमी का कत्ल, ये खबर किसी एटम बम की तरह अयान और एनी के ऊपर गिरी थी। अयान और एनी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर ही थे कि अयान के फ़ोन पर न्यूज़ अलर्ट आ गया। टीवी की स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। हाई प्रोफाइल कैदी मंसूर हाशमी जेल में मुर्दा पाए गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा, मगर ज़राए का दावा है कि यह जहर खुरानी है। अयान, ये क्या हो रहा है? एनी का सर चकराने लगा। ताया अब्बू तो सबसे बड़ी कड़ी थे। अब हम उनसे सच कैसे उगलवाएंगे? अयान ने अपने ज़ख्म से बहते हुए खून साफ किया। यानी ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शहरयार को मालूम था कि जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, मंसूर हाशमी इसके खिलाफ गवाह बन सकता है। किसी ने बहुत सफाई से सबसे बड़े सबूत को ही मिटा दिया है। वो अभी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक काली रंग की मोटरसाइकिल उनके करीब से तेजी से गुजरी और एक कागज का गोला एनी के पैरों में गिराकर गायब हो गई। एनी ने डरते हुए उसे उठाया। कागज पर सिर्फ एक पता लिखा था और नीचे एक लफ्ज, ये वही पता है जहाँ मेरे बाबा का पुराना दफ्तर था। एनी ने हैरत से कहा, मगर वो जगह तो बरसों से बंद पड़ी है। हमें वहाँ जाना होगा, अयान ने अज़म से कहा। जब वो उस पुराने गर्द आलू दफ्तर पहुंचे, तो वहाँ की खामोशी हौलनाक थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक पुराना लैपटॉप रखा था, जो ऑन था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो गई। वीडियो में मंसूर हाशमी नजर आ रहे थे, मगर ये वीडियो जेल की नहीं बल्कि चंद हफ्ते पुरानी मालूम होती थी। मंसूर हाशमी की आंखों में खौफ था। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं मारा जा चुका हूँ। एनी, अयान, तुम लोग जिसे दुश्मन समझ रहे हो, वो सिर्फ मोहरा है। असल खिलाड़ी साइरस है। वो इंसान नहीं, एक साया है, जिसने मुझे, सुलेमान को और शहरयार को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। तुम्हारे वालिदैन के पास साइरस के काले धन का रिकॉर्ड था, इसीलिए उन्हें मिटा दिया गया। सुलेमान बेगुनाह है, उसे मैंने मजबूर किया था। वीडियो अचानक कट गई और लैपटॉप की स्क्रीन पर एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। अयान, भागो, ये बम है, एनी चिल्लाई। अयान ने एनी का हाथ पकड़ा और वो दोनों इमारत से बाहर की तरफ भागे। अभी वो सड़क पर पहुंचे ही थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और एनी के बाबा का वो आखिरी दफ्तर आग के शोलों में तब्दील हो गया। धमाके की तपिश ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। एनी ने मलबे की तरफ देखा और सिसकियां लेने लगी। वो आखिरी सबूत भी चला गया। अयान, अब हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये साइरस कौन है। अयान ने धुएं के बादलों के दरमियान एक साया देखा, जो दूर खड़ा इन्हें ही देख रहा था। वो साया कोई और नहीं, अयान के अपने बाप सुलेमान शाह का था।
جو जेल से फरार हो चुके थे या शायद उन्हें रिहा करवा दिया गया था। अयान की आंखें फट गईं। बाबा! धमाके की गूंज अभी फिजा में बाकी थी कि अयान की नजरें साइड पर जम गईं। धुएं के बादलों के पीछे खड़ा वो शख्स सुलेमान शाह ही था, मगर उसके लिबास और अंदाज में वो कैदियों वाली बेबसी नहीं थी। उसने स्याह लॉन्ग कोट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सर्द मेहरी थी। बाबा, आप यहाँ कैसे? आप तो जेल में थे। आयान ने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हुए पूछा। सुलेमान शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी नजर आयान और फिर रैनी पर डाली। इससे पहले कि आयान उन तक पहुंच पाता, एक काली गाड़ी तेजी से उनके पास आकर रुकी और सुलेमान शाह खामोशी से उसमें बैठकर गायब हो गए। एनी ने आयान का कंधा झिंझोड़ा। अयान, ये तुम्हारे बाबा ही थे? वो जेल से कैसे निकले? और वो हमें बचाने आए थे या वो सबूत मिटाने? अयान का सर चकरा रहा था। मुझे मालूम नहीं एनी, मगर मंसूर ने वीडियो में कहा था कि सुलेमान बेगुनाह है। अगर वो बेगुनाह है, तो इस तरह मफरूर क्यों है? अभी वो इसी उलझन में था कि अयान के फ़ोन पर एक कॉल आई। ये उसके वकील की थी। उसकी आवाज़ खौफ से काँप रही थी। अयान, जेल में हंगामा हो गया है। कुछ नामालूम अफराद ने धावा बोलकर तुम्हारे वालिद को रिहा करवा लिया है, बल्कि अगवा कर लिया है। पुलिस का दावा है कि सुलेमान शाह खुद इस फरार के मास्टरमाइंड हैं। अयान ने फ़ोन बंद कर दिया और एनी की तरफ देखा। एनी, हमें उस साइरस तक पहुंचना होगा, वरना मेरे बाबा पर से ये इल्ज़ाम कभी नहीं हटेगा कि उन्होंने अपने पार्टनर्स को कत्ल करवाया। मगर हम शुरू कहाँ से करें? एनी ने बेबसी से पूछा। अयान को अचानक याद आया मंसूर की वीडियो। उसने कहा था कि साइरस एक साया है। एनी, तुम्हारे बाबा के दफ्तर का मलबा शायद अब भी कुछ बता सके। वो दोनों वापस उस सुलगती हुई इमारत के करीब गए, जहां अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच रही थीं। मलबे के एक कोने में अयान को एक धाती लॉकर नजर आया। ये धमाके से टूट चुका था, मगर उसके अंदर एक छोटी सी हार्ड ड्राइव महफूज थी। अयान ने उसे फौरन अपने लैपटॉप से मुंसलिक किया। ड्राइव पासवर्ड से महफूज थी। एनी ने मुख्तलिफ तारीखें डाली, मगर कुछ काम ना आया। आखिर में उसने अपने वालिदैन की शादी की तारीख डाली। पासवर्ड खुल गया। हार्ड ड्राइव में सिर्फ एक फाइल मौजूद थी, दी ग्रिड के नाम से। इसमें शहर के बड़े-बड़े सियासतदानों, जजों और बिजनेसमैनों की फहरिस्त थी, जिन्हें साइरस नामी शख्स ब्लैकमेल कर रहा था। उस फहरिस्त में सबसे ऊपर जो नाम था, उसे देखकर एनी के हाथ से लैपटॉप छूटते-छूटते बचा। वो नाम था सैयद अयान शाह। अयान, ये तुम्हारा नाम है? एनी की आवाज़ में खौफ और शक की लहर दौड़ गई। अयान खुद हैरान रह गया। ये मेरा नाम नहीं हो सकता एनी, ये मेरे दादा का नाम है। मेरे बाबा ने मेरा नाम उन्हीं के नाम पर रखा था। यानी साइरस का ये खेल मेरी पैदाइश से भी पहले का है। उसी वक्त हार्ड ड्राइव पर एक नई विंड खुली और उस पर एक लाइव लोकेशन ज़ाहिर होने लगी। वो लोकेशन शहर के सबसे कदीम रेलवे स्टेशन के एक मतरूका गोदाम की थी। अयान ने एनी का हाथ थामा। हमें वहाँ जाना होगा। यही वो जगह है जहाँ सच और झूठ का आखिरी फैसला होगा। जब वो उस गोदाम पहुंचे तो वहाँ गुप अंधेरा था। अचानक एक भारी आवाज़ गूंजी। खुश आमदीद अयान और एनी, तुम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर कर दी। गोदाम की रोशनियाँ जलीं तो सामने कुर्सी पर सुलेमान शाह बैठे थे, मगर उनके माथे पर एक पिस्तौल तनी हुई थी और पिस्तौल पकड़ने वाला कोई और नहीं, एनी का अपना वकील था, जिसे वो अब तक अपना हमदर्द समझ रही थी। वकील साहब, एनी चीखी। वकील नहीं एनी बेटी, मुझे साइरस कहो, उसने मुस्कुराकर कहा। एनी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स जो उसके वालिदैन के केस की पैरवी कर रहा था, जिसे वो हर राज बताती थी, वो ही उसकी सारी बर्बादी का मेमार निकला। वकील यानी साइरस के चेहरे पर मौजूद वो हमदर्दी अब एक शैतानी मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। वकील साहब, आप? एनी की आवाज़ गले में फंसकर रह गई। आप तो मेरे बाबा के बेहतरीन दोस्त थे। दोस्ती एक महंगा सौदा है एनी, और मैं शुरू से ही एक सौदागर रहा हूँ। साइरस ने पिस्तौल सुलेमान शाह की कनपटी पर मजीद सख्ती से जमा दी। तुम्हारे बाप को लगता था कि वो मेरी काली सल्तनत का रिकॉर्ड इकट्ठा करके मुझे रोक लेंगे, मगर उन्होंने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मौत का सामान किया। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर साइरस के मुसल्लह आदमियों ने उसे घेर लिया। अपने कदम वहीं रोक लो अयान, तुम्हारे बाप की जिंदगी अब सिर्फ 1 इंच के फासले पर है। सुलेमान शाह ने कराहते हुए अयान की तरफ देखा। अयान, उसे वो हार्डवेयर मत देना, ये सब मिटा देगा। खामोश रहो सुलेमान, साइरस ने दहाड़ कर कहा। तुम्हारी कीमत तो मैंने बरसों पहले चुका दी थी, जब तुम्हें जेल भिजवाया।
तुम तो बस एक मोहरा हो जिसे मैंने आज यहाँ इन दोनों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया। साइरस ने एनी की तरफ देखा। एनी बेटी, वो हार्ड ड्राइव मुझे दे दो। मैं तुम्हें और अयान को इस शहर से दूर जाने का मौका दूंगा। तुम लोग एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, ढेरों पैसों के साथ। पैसे? एनी की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। जिस पैसे पर मेरे वालिदैन का खून लगा हो, वो मुझे दोजख की आग लगता है। आपने सिर्फ उन्हें नहीं मारा, आपने मेरा बचपन, मेरी खुशियाँ और मेरा सुकून भी मार डाला। अयान ने महसूस किया कि साइरस का ध्यान एनी की बातों में है। उसने खामोशी से अपनी जेब में मौजूद एक छोटे से माइक्रो बम का बटन दबा दिया, जो उसने गोदाम में दाखिल होने से पहले तैयार किया था। साइरस, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ये सब मिटा दोगे, तो तुम गलत हो, अयान ने बुलंद आवाज में कहा। वो हार्ड ड्राइव अब क्लाउड पर अपलोड हो रही है। जैसे ही मेरी घड़ी का टाइमर खत्म होगा, ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया के प्रेस क्लबों में पहुंच जाएगा। साइरस का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। तुम झूठ बोल रहे हो। आजमाइश करके देख लो। अयान ने अपनी घड़ी उसकी तरफ कर दी, जिस पर सेकंड्स तेजी से कम हो रहे थे। उसी लम्हे गोदाम के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। अयान का छोटा बम काम कर गया था। धुएं के बादल उठे और गोदाम में भगदड़ मच गई। अयान ने मौका पाते ही साइरस पर छलांग लगा दी, जबकि एनी उसके बाबा की तरफ भागी। अंधेरे और धुएं में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। अयान और साइरस गुत्थम गुत्था थे। अचानक एक गोली चली और पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। धुआं छटा तो एनी ने देखा कि अयान जमीन पर पड़ा था और उसके पेट से खून तेजी से बह रहा था। सुलेमान शाह चीख मारकर उसकी तरफ लपके, जबकि साइरस जख्मी हालत में पीछे हट रहा था। अयान! एनी की चीख गोदाम की दीवारों से टकराकर रह गई। गोदाम की सर्द जमीन पर अयान का वजूद साग पड़ा था और उसके पेट से निकलता हुआ खून एनी की सफेद चादर को सुर्ख कर रहा था। एनी का हाथ अयान के जख्म पर था, मगर खून की लहरें उसकी उंगलियों के दरमियान से बह रही थीं। अयान, आंखें खोलो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। एनी की सिसकियां बेन में बदल रही थीं। तुमने वादा किया था कि हम इस अंजाम तक साथ पहुंचेंगे। अयान ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। उसके लबों पर खून की एक लकीर थी, मगर एक नहीफ सी मुस्कुराहट अब भी मौजूद थी। एनी, फाइल, वो हार्ड ड्राइव, उसे लेकर भागो। दूसरी तरफ साइरस अपने बाजू को थामे हुए गोदाम के पिछले दरवाजे की तरफ रेंग रहा था। उसकी पिस्तौल कहीं दूर गिर चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही दरिंदगी थी। तुम लोग तुम लोग कभी नहीं जीत सकोगे, वो गुर्राया। सुलेमान शाह, जो अब तक सदमे में थे, अचानक एक बिखरे हुए शेर की तरह उठे। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और साइरस की तरफ बढ़े। बाबा, रुक जाएं, अयान ने कमजोर आवाज में पुकारा। मगर सुलेमान शाह कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। बरसों की कैद, बेगुनाही का दाग और अब अपने बेटे का ये हाल, उनके अंदर कबाब जाग चुका था। तुमने मेरे दोस्त को मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब मेरे बेटे को? सुलेमान ने रोड का एक भरपूर वार साइरस के सर पर किया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इसी वक्त बाहर से पुलिस की गाड़ियों की रोशनियां गोदाम की दीवारों पर नाचने लगी। अयान ने हाँफते हुए एनी का हाथ दबाया। एनी, सुनो, मेरी जेब में एक चाबी है, मेरे घर के उस कमरे की जो हमेशा बंद रहता था। वहां तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है। एनी ने चाबी निकाली, मगर अयान की सांसें अब उखड़ रही थीं। पुलिस आ गई है अयान, तुम ठीक हो जाओगे। अयान की नजरें छत की तरफ जम गईं, जैसे वो वहां सारा या अपने किसी गुजरे हुए प्यार को देख रहा हो। उसका हाथ एनी की गिरफ्त से आहिस्ता से फिसल गया। अयान! एनी की चीख ने पूरे गोदाम को लर्जा दिया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर हौलनाक था। एक तरफ शहर का नामवर वकील मुर्दा हालत में पड़ा था, दूसरी तरफ सुलेमान शाह अपने बेटे के सिरहाने बैठे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। और एनी अयान के बेजान जिस्म को सीने से लगाए पत्थर का बुत बनी हुई थी। अगले दिन अखबारात की 6 सुर्खियों में हमराही के खात्मे और साइरस के बेनकाब होने की खबरें थीं, मगर एनी के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने वो चाबी निकाली और अयान के पुराने घर की तरफ बढ़ी। वो बंद कमरा खुला तो अंदर कोई सोना या दौलत नहीं थी, बल्कि दीवार पर एनी के और अयान के बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी और नीचे खत रखा था, जिस पर लिखा था, एनी के नाम, अगर मैं ना रहा। एनी के लरसते हाथों ने वो खत खोला। कमरे में अयान के इत्र की वही जानी पहचानी खुशबू बसी थी, जो अब एनी के लिए एक अजियत बन चुकी थी। खत के कागजात पर अयान की लिखाई साफ और मजबूत थी, जैसे उसे अपनी मौत का पहले ही यकीन हो। एनी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना अधूरा कर्ज उतार दिया है। तुमने हमेशा मुझे अपने ताया का मोहरा समझा, मगर हकीकत ये है
کہ جس دن میں نے تمہارے بابا کی وہ فائل دیکھی تھی میں نے اپنی زندگی تمہارے اور انصاف کے نام وقف کر دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ سائرس تک پہنچنے کا راستہ میری جان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کمرے میں موجود یہ تصویریں گواہ ہیں کہ ہماری منزل ایک ہی تھی۔ تم اب آزاد ہو اینی، یہ جائیداد، یہ سکون اب تمہارا ہے۔ مجھے بھول جانا، مگر اس انصاف کو مت بھولنا جس کے لیے ہم ہمراہی بنے تھے۔ اینی نے خط سینے سے لگا لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی اس نفرت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جس نے ایان کو اس کے جذبات بتانے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سلیمان شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیٹی، ہمت مت ہارو، سلیمان شاہ کی آواز میں لرزش تھی۔ چاچا، سب ختم ہو گیا، ایان چلا گیا، اینی نے سسکتے ہوئے کہا۔ سلیمان شاہ نے اینی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایان نے اپنی زندگی کا جوا کھیلا تھا اینی، وہ گولی اس کے دل کے قریب سے گزری تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اینی نے چونک کر سلیمان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سٹی اسپتال کے ICU میں ہے، سلیمان شاہ نے دبی آواز میں کہا۔ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار نہیں دیا تھا، مگر سائرس کے باقی بچے ہوئے آدمیوں کے ڈر سے ہم نے یہ خبر پھیلائی کہ وہ مر چکا ہے، تاکہ اسے ہسپتال میں نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ اینی کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ہسپتال کی طرف بھاگی۔ وہاں کے سفید گلیاروں میں موت جیسی خاموشی تھی، مگر اینی کے دل میں امید کے چراغ جل رہے تھے۔ وہ جیسے ہی ICU کے شیشے کے پاس پہنچی، اس نے دیکھا کہ ایان مشینوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اینی نے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ ایان، تمہیں واپس آنا ہوگا، ابھی ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی وہ وہاں کھڑی ہی تھی کہ ہسپتال کے کوریڈور میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک نرس تیزی سے اینی کے پاس آئی۔ آپ اینی ہیں؟ مریض کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ وہ ہوش میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلسل آپ کا نام لے رہا ہے۔ اینی نے وہ چھوٹا سا پرزہ دیکھا۔ اس پر ایان نے بے ہوشی سے قبل کچھ لکھا تھا۔ المیہ ابھی ختم نہیں ہوا، سائرس مرا نہیں ہے۔ اینی کا خون منجمد ہو گیا۔ گودام میں جس شخص کو سلیمان شاہ نے روڈ سے مارا تھا، کیا وہ کوئی اور تھا یا سائرس نے موت کا ناٹک رچایا تھا؟ اسی وقت ہسپتال کی بجلی چلی گئی اور پورے فلور پر اندھیرا چھا گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں چھائے اس گہرے اندھیرے نے اینی کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ اسے صرف اپنی تیز ہوتی سانسیں اور دور کہیں مشینوں کی بیپ بیپ کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایان کا وہ آخری پیغام اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ سائرس مرا نہیں ہے۔ اینی نے دیوار کا سہارا لے کر ایان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک اسے ایمرجنسی ایگزٹ کے دروازے کے پاس کسی کے جوتوں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ کوئی بہت بھاری قدموں والا شخص تھا جو احتیاط سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایان، اینی نے سرگوشی کی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اچانک موبائل کی ٹارچ کی ایک ہلکی سی روشنی فرش پر لہرائی۔ اینی ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ پہن رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا، ایان کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی جس میں کوئی نیلا مائع بھرا ہوا تھا۔ اینی کا دل ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سائرس کا بھیجا ہوا کوئی قاتل ہے، یا شاید وہ خود۔ اس نے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ قریب ہی ایک فائر ایکسٹنگوئشر، آگ بجھانے والا آلہ، دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ اینی نے اسے پوری قوت سے اتارا اور دبے قدموں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ شخص ایان کے بیڈ کے قریب جھکا ہوا تھا اور سرنج کو ایان کی ڈرپ میں لگانے ہی والا تھا۔ رک جاؤ، اینی زور سے چلائی۔ وہ شخص چونک کر مڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، اینی نے آگ بجھانے والے آلے کا نوزل اس کے چہرے کی طرف کر کے ہینڈل دبا دیا۔ سفید گیس کے بادل اس شخص کو اندھا کر دیا۔ اینی نے پھر وہی بھاری آلہ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص لڑکھڑا کر گرا، مگر اس نے اینی کا پیر پکڑ کر اسے بھی زمین پر گرا دیا۔ کشمکش میں اس کا ماسک اتر گیا۔ اینی نے ٹارچ کی روشنی میں اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ نوجوان پولیس افسر تھا جس نے لائبریری میں جسٹس شہریار کو گرفتار کیا تھا۔ تم؟ اینی ششردہ رہ گئی۔ تم تو پولیس میں تھے؟ وہ شخص تلخے سے ہنسا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ پولیس، جج، وکیل۔ اینی، تم اب تک نہیں سمجھی؟ سائرس کو ایک انسان نہیں ہے، یہ ایک تنظیم کا نام ہے
जिस वकील को तुमने मरा हुआ समझा, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असल साइरस तो अभी तुम्हारे सामने आने वाला है। उसी वक्त अस्पताल की लाइट्स जल उठी। कमरे के दरवाजे पर सुलेमान शाह खड़े थे। उनके हाथ में पिस्तौल थी और उनके पीछे पुलिस की एक भारी नफरी थी। इसे गिरफ्तार कर लो, सुलेमान शाह ने गरज कर कहा। पुलिस उस नकाबपोश अफसर को ले गई, मगर एनी अब भी कांप रही थी। आया ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और एनी का हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त कमजोर थी, मगर उसमें तहफ्फुज का एहसास था। एनी, आया ने नहीफ आवाज में कहा, साइरस का निशान उस अफसर की कलाई पर देखो। एनी ने देखा। उस अफसर की कलाई पर एक मखसूस टैटू बना हुआ था, एक सांप जो अपनी ही दुम को निगल रहा था। यह निशान एनी को याद आया। ये निशान तो मेरे बाबा की डायरी के आखिरी सफ़े पर भी था। सुलेमान शाह आगे बढ़े और अयान के दूसरे बेड पर बैठ गए। अब वक्त आ गया है एनी कि हम इस शहर के सबसे बड़े गुनहगार का नाम लें। वो शख्स जो इस वक्त असेंबली में बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है। अस्पताल के कमरे में फैली खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा मालूम हो रही थी। सुलेमान शाह की आंखों में बरसों का कर्ब और सच्चाई की तपिश थी, जबकि अयान जख्मी हालत में भी चौकन्ना बैठा था। वो शख्स जिसने इस पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाया, सुलेमान शाह ने गहरी आवाज में कहा, वो कोई और नहीं बल्कि सरदार हाशिम है। एनी के कदम डगमगा गए। सरदार हाशिम? वो तो गरीबों का मसीहा कहलाता था। वही जिसने एनी के बाबा की वफात पर सबसे पहले आकर ताज़ियत की थी और इसकी तालीम का खर्चा उठाने की पेशकश की थी। सरदार हाशिम? एनी ने हैरत से पूछा, मगर वो तो मेरे बाबा के सियासी गुरु थे। वही तो असल चाल थी। अयान ने कराहते हुए जवाब दिया, सरदार हाशिम ने तुम्हारे बाबा को सियासत में लाया ही इसलिए था, ताकि वो अपने काले धन को अपने सफ़ेद पोश कारोबार के पीछे छुपा सकें। जब तुम्हारे बाबा को इस सारस ने नेटवर्क का पता चला, तो सरदार ने उन्हें रास्ते से हटा दिया और सारा इल्ज़ाम मेरे बाबा और मंसूर हाशमी पर डाल दिया। इसी लम्हे अयान के फ़ोन पर एक लाइव वीडियो चल पड़ी। सरदार हाशिम एक बड़े जलसे से खिताब कर रहा था। उसके पीछे वही सांप का निशान एक झंडे पर बना हुआ था। वो अमन और इंसाफ की बातें कर रहा था, जबकि उसके हाथ हज़ारों बेगुनाहों के खून से रंगे थे। वो आज रात शहर से फरार होने वाला है। सुलेमान शाह ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, उसे मालूम हो चुका है कि फ़ाइल अब हमारे पास है। वो अपना सारा रिकॉर्ड और पैसा लेकर निजी जेट के ज़रिए निकल जाएगा। हमें उसे रोकना होगा, एनी ने अज़म से कहा। अयान, तुम इस हालत में नहीं जा सकते। सुलेमान शाह ने उसे रोकना चाहा, मगर अयान ने अपनी ड्रिप खींचकर निकाल दी। आज नहीं बाबा, अगर आज वो बच गया तो ये शहर कभी आज़ाद नहीं होगा। अयान की आंखों में वही आग थी जो एनी ने पहली बार हवेली में देखी थी। वो तीनों खामोशी से अस्पताल के पिछले रास्ते से निकले। अयान ने गाड़ी चलाने की कोशिश की, मगर उसका जख्म अब भी ताज़ा था। एनी ने स्टीयरिंग संभाला। वो तेजी से निजी एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। रास्ते में सरदार हाशिम के मुसल्लह गार्ड्स ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर सुलेमान शाह ने अपनी पुरानी महारत का मुजाहरा करते हुए उन्हें पीछे रहने पर मजबूर कर दिया। जब वो एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंचे तो सरदार हाशिम का तैयारा परवाज के लिए तैयार खड़ा था। एनी ने गाड़ी तैयारे के बिल्कुल सामने खड़ी कर दी। तैयारे के इंजन की घनघनाहट फिजा में गूंज रही थी। सरदार हाशिम तैयारी की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। जब उसने उन तीनों को देखा तो उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक शैतानी कहकहा नमूदार हुआ। तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे? सरदार हाशिम ने चीख कर कहा, मैंने इस शहर की बुनियादों में अपना खून और पैसा लगाया है। कानून मेरा है, जमीन मेरी है। कानून तुम्हारा हो सकता है सरदार, मगर सच्चाई हमारी है। अयान ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। उसके हाथ में वही हार्ड ड्राइव थी, जिसका बैकअप अब दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर चल चुका था। अचानक फिजा में हेलीकॉप्टरों की आवाज़ आई। एफआईए और रेंजर्स की टीमों ने पूरे एयरपोर्ट को घेरे में ले लिया था। सरदार हाशिम की मुस्कुराहट मुंजमद हो गई। उसने अपना ब्रीफकेस फेंका और पिस्तौल निकाल ली। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। उसने एनी की तरफ निशाना बांधा। गोली चली। एनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोली तो अयान उसके सामने खड़ा था। उसने सरदार हाशिम की गोली अपने बाजू पर खाई थी, मगर उसने पलटकर एक ऐसा फायर किया जो सरदार हाशिम के पैर में लगा। सरदार हाशिम जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही लम्हे फोर्सेज ने उसे दबोच लिया। बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। अयान जख्मों से चूर था, मगर वो एनी के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। एनी ने उसका हाथ थाम लिया। अब हम वाकई हमरा ही हैं, एनी ने सरगोशी से कहा। हाँ, अयान ने जवाब दिया, इंसाफ की इस राह पर जो अब कभी ख़त्म नहीं होगी। सरदार हाशिम की गिरफ्तारी के बाद शहर की फिजा बदल चुकी थी। मीडिया के कैमरे, पुलिस की गाड़ियां और लोगों का हुजूम
ہر طرف اسی سائرس نیٹ ورک کے خاتمے کے چرچے تھے، مگر اس تمام ہنگامے سے دور اینی اور ریان ایک نئی کشمکش میں مبتلا تھے۔ انصاف کی قیمت بہت بھاری تھی۔ منصور ہاشمی کی وفات اور سردار ہاشم کے بے نقاب ہونے کے بعد اینی اب قانونی طور پر اپنے بابا کی تمام جائیداد اور اس امپائر کی وارث بن چکی تھی جس کے لیے اس کے اپنوں نے خون بہایا تھا۔ تم اس سب کو سنبھال پاؤ گی اینی؟ ایان نے پوچھا۔ وہ اب اسپتال سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔ اس کا بازو پٹی میں بندھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ دونوں پرانی حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے جہاں کبھی اینی کا بچپن گزرا تھا۔ مجھے سنبھالنا ہوگا ایان، اینی نے دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ صرف جائیداد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے جنہیں سردار ہاشم اور طیب ابو نے برسوں لوٹا۔ میں اس حویلی کو ایک ٹرسٹ اور یتیم خانے میں بدلنا چاہتی ہوں۔ ایان کی آنکھوں میں ستائش کی چمک آئی۔ تمہارے بابا کو تم پر فخر ہوتا۔ اسی وقت سلیمان شاہ وہاں آئے۔ ان کے چہرے پر برسوں کی قید کے بعد پہلی بار ایک باپ والی اطمینان بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ بیٹی، عدالتی کاغذات تیار ہیں۔ آج تمہیں سرکاری طور پر تمہارا سب کچھ واپس مل جائے گا۔ مگر وہ تھوڑا ہچکچائے۔ مگر کیا چاچا؟ اینی نے پریشانی سے پوچھا۔ مگر منصور ہاشمی کی ایک اور وصیت سامنے آئی ہے۔ سلیمان شاہ نے ایک پرانا لفافہ نکال کر دیا۔ یہ انہوں نے جیل جانے سے پہلے اپنے وکیل سے چھپا کر ایک تیسرے فریق کے پاس رکھوائی تھی۔ اینی نے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر ایک تصویر اور ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ تصویر میں اینی کی والدہ اور ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اینی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ نوٹ پر لکھا تھا، سائرس کا ایک اور راز ابھی باقی تھا جو اس حادثے کی اصل وجہ بنا۔ اینی، تمہاری ایک بہن بھی ہے جسے پیدا ہوتے ہی ہم سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اینی کا سانس رک گیا۔ میری بہن؟ ایان نے فوراً وہ تصویر دیکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کھیل صرف جائیداد کا نہیں تھا، کوئی اور بھی ہے جو اس جائیداد کا برابر کا حقدار ہے اور شاید اسی لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اسی لمحے حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان لڑکی اتری جس کے نقوش اینی سے حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے تھے۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو تصویر میں موجود چھوٹی بچی کے پاس تھا، ایک خاص ڈیزائن کا لاکٹ۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی اور غصہ تھا جو کبھی اینی کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ میرا نام ظاہرہ ہے، اس لڑکی نے سرد لہجے میں کہا، اور میں یہاں اپنا حق لینے آئی ہوں، نہ کہ کوئی رشتہ بنانے۔ اینی اور ایان ششدر رہ گئے۔ دشمن ختم ہو چکے تھے مگر اب اپنوں کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ حویلی کے صحن میں خاموشی ایسی تھی کہ پرندوں کے پروں کی پھرپھراہٹ کی بھی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اینی کی نظریں اس لڑکی پر جمی تھیں جو بالکل اس کا عکس لگ رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں وہ اپنائیت نہیں تھی بلکہ ایک برف جیسی سرد نوری تھی۔ حق، اینی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ظاہرہ، اگر تم سچ میں میری بہن ہو تو اب تک کہاں تھی؟ ظاہرہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گردن سے وہ لاکٹ نکالا۔ وہ ایک قدیم ہاشمی مہر کا آدھا حصہ تھا۔ اینی نے جلدی سے اپنا لاکٹ دیکھا۔ وہ دونوں حصے مل کر ایک مکمل ڈھال بناتے تھے۔ میں ان یتیم خانوں اور گلیوں میں تھی جہاں تمہارے تایا نے مجھے پھینک دیا تھا، ظاہرہ نے نفرت سے کہا۔ منصور ہاشمی نے بابا کو بلیک میل کرنے کے لیے مجھے اغوا کیا تھا، مگر جب حادثہ ہوا تو اس نے مجھے ایک بوجھ سمجھ کر دور کر دیا۔ میں برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ ہاشمی حویلی خالی ہو اور میں اپنا مقام واپس لوں۔ ایان نے محسوس کیا کہ ظاہرہ کی باتوں میں سچائی تو ہے مگر اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے جو اسے اکسا رہا ہے۔ ظاہرہ، اینی نے کبھی تمہارے بارے میں نہیں سنا تھا۔ وہ تو خود اس جائیداد کو ایک فلاحی ادارے میں بدلنا چاہتی ہے۔ فلاحی ادارہ؟ ظاہرہ نے کہا لگایا۔ کتنی آسانی سے تم نے دوسروں کے خون سے بنی جائیداد کو نیک نامی کے لیے وقف کر دیا اینی، مگر اس جائیداد میں میرا بھی آدھا حصہ ہے اور میں اسے بانٹوں گی نہیں، میں اسے اس کی جڑوں سمیت اکھاڑوں گی۔ اسی لمحے حویلی کے گیٹ پر ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص نکلا جس کا چہرہ جزوی طور پر جلا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلیمان شاہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ جبار، سلیمان شاہ کی آواز میں خوف تھا، تم تو گودام کی آگ میں مارے گئے تھے۔ گناہ اتنی جلدی نہیں مرتے شاہ صاحب، جبار نے لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا۔ میں نے ہی ظاہرہ کو ڈھونڈا اور اسے پالا۔ منصور صاحب نے مرنے سے پہلے مجھے ایک آخری کام سونپا تھا کہ اینی کو اس کا حق کبھی سکون سے نہ ملنے پائے۔ صورتحال اب بالکل بدل چکی تھی۔ اینی جس جائیداد کو خیرات کرنا چاہتی تھی اب اس پر ایک قانونی اور خونی دعویدار آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جبار نے ظاہرہ کو ایک مہرے کے طور پر تیار کیا تھا تاکہ وہ اینی اور ایان سے بدلہ لے سکے۔ اینی، یہ سب جبار کی چال ہے،
ایان نے سرگوشی کی۔ ظاہرہ تمہاری بہن ہو سکتی ہے مگر جبار اسے تمہارے خلاف ہتھیار بنا رہا ہے۔ ظاہرہ نے قانونی فائل اینی کی طرف پھینکی۔ عدالت میں ملیں گے ہمراہی صاحبہ، حویلی کا یہ حصہ میرا ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے حویلی کے ایک بڑے حصے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں اس کے آدمی سامان لانا شروع کر چکے تھے۔ اینی نے ایان کا ہاتھ تھام لیا۔ دشمن اب باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر کے اندر، اس کے اپنے ہی خون کی شکل میں موجود تھا۔ حویلی کے ایک ہی صحن میں اب دو متوازی دنیائیں آباد تھیں۔ ایک طرف اینی اور ایان تھے جو انصاف اور تعمیر نو کی بات کر رہے تھے، اور دوسری طرف ظاہرہ اور جبار تھے جن کے قدموں کی چاپ انتقام کی بو پھیلا رہی تھی۔ جبار نے حویلی کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں اس کے مسلح آدمیوں کا پہرا اب اینی کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکا تھا۔ اینی، ہمیں قانونی طور پر لڑنا ہوگا۔ ایان نے لائبریری میں میز پر نقشے پھیلائے ہوئے تھے۔ جبار صرف ظاہرہ کو ڈھال بنا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ظاہرہ کا حق ثابت کر دیتا ہے تو وہ اس جائیداد کے ذریعے دوبارہ اپنا جرائم کا نیٹ ورک کھڑا کر لے گا۔ اینی خاموشی سے کھڑکی کی باہر دیکھ رہی تھی جہاں ظاہرہ اکیلی باغ میں بیٹھی وہی ادھورا لوکٹ ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان، وہ میری بہن ہے، میں اس سے عدالت میں نہیں لڑنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد ہے جو میں نے برسوں محسوس کیا ہے۔ اسے جبار نے سچ نہیں بتایا، اسے صرف نفرت سکھائی ہے۔ تو تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ سلیمان شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اس سے اکیلے میں بات کروں گی، اینی نے عزم سے کہا۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی پر سکوت طاری تھا، اینی دبے قدموں مشرقی حصے کی طرف بڑھی۔ جبار کے آدمی اونگ رہے تھے مگر ظاہرہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اپنی جائیداد بچانے کی بھیک مانگنے؟ ظاہرہ نے پیچھے مڑے بغیر تلخی سے پوچھا۔ میں تمہیں وہ تصویر دکھانے آئی ہوں جو بابا نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی، اینی نے دھیرے سے کہا اور ایک پرانی تصویر اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں ان کے بابا نے ایک ننھی بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور اس کے پیچھے لکھا تھا، میری ظاہرہ جس کے بغیر یہ گھر ادھورا ہے۔ ظاہرے کی نظریں تصویر پر جم گئیں۔ اس کے ہاتھ تھوڑا لرزنے لگے۔ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جبار کہتا ہے کہ بابا نے مجھے جان بوجھ کر چھوڑا تھا۔ جبار تمہیں استعمال کر رہا ہے ظاہرہ۔ اسے بابا سے نفرت تھی کیونکہ بابا نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ اینی نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر ظاہرہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسی وقت نیچے سے شور بلند ہوا۔ جبار اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ بہت خوب، جذباتی ڈرامہ رچا کر اسے ورغلانے کی کوشش، جبار نے طنزیہ کہا لگایا۔ ظاہرہ بھولنا مت کہ اس اینی کے باپ کی وجہ سے تم در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی ہو۔ جبار نے ظاہرہ کے ہاتھ سے تصویر چھین کر اسے وہیں جلا دیا۔ کل عدالت میں فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد یہ حویلی صرف تمہاری ہوگی اور میری۔ ظاہرہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن آئی مگر پھر اس نے اپنا چہرہ سخت کر لیا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ اینی، کل عدالت میں ہی بات ہوگی۔ اینی واپس اپنے کمرے میں آ گئی مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جبار کا ارادہ صرف عدالت تک محدود نہیں ہے، وہ کچھ اور بڑا کرنے والا ہے۔ ایان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خبر دی۔ اینی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جبار نے حویلی کے نیچے موجود اس پرانے گودام میں کچھ بارود منتقل کیا ہے۔ وہ عدالت کے فیصلے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اگر فیصلہ اس کے حق میں نہ آیا تو وہ پوری حویلی کو اڑانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایان کی بات سن کر اینی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بارود؟ کیا وہ اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ ظاہرہ کی جان بھی داؤ پر لگا دے گا؟ جبار کے لیے ظاہرہ صرف ایک چابی ہے، ایان نے اپنی پستول چیک کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی تالا کھلے گا اسے چابی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمیں فوراً نیچے تہہ خانے میں جانا ہوگا۔ حویلی کے نیچے ایک قدیم راہداری تھی جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ ایان، اینی اور سلیمان شاہ خاموشی سے اس اندھیرے راستے کی طرف بڑھے۔ وہاں کی ہوا بوجھل تھی اور بارود کی مخصوص بو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مرکزی گودام کے قریب پہنچے انہیں جبار کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کسی ساتھی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، ریموٹ میرے پاس ہے۔ جیسے ہی ظاہرہ عدالت کے کاغذات پر دستخط کرے گی میں اس حویلی کے ساتھ ان سب کا قصہ تمام کر دوں گا۔ دنیا سمجھے گی کہ گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا ہے، اور رہی بات ظاہرہ کی تو وہ بھی اس ملبے تلے دب جائے گی اور سارا پیسہ میرے پاس ہوگا۔ اینی نے غصے سے ظاہرہ کے کمرے کی طرف بھاگنا چاہا مگر ایان نے اسے روک لیا۔ نہیں، پہلے ہمیں اس بارود کو ناکارہ بنانا ہوگا ورنہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ایان اور سلیمان شاہ بارود کے ڈبوں کی طرف بڑھے جبکہ اینی ظاہرہ کو خبردار کرنے کے لیے اوپر کی منزل کی طرف لپکی۔ وہ جیسے ہی ظاہرہ کے کمرے میں پہنچی اس نے دیکھا کہ ظاہرہ ایک قانونی دستاویز پر دستخط کرنے ہی والی تھی۔ ظاہرہ رکو، اینی چیخی۔ ظاہرہ نے چونک کر قلم روک دیا۔ جبار کا ایک آدمی جو کمرے میں موجود تھا اس نے فوراً پستول نکال لی مگر اینی نے پوری قوت سے کمرے کا بھاری گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ ظاہرہ، جبار تمہیں مارنا چاہتا ہے، اس نے نیچے بارود بچھا رکھا ہے۔ اینی نے ہانپتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ظاہرہ کی آنکھوں میں پہلے شک آیا
मगर जब उसने एनी की आंखों में सच्चा खौफ देखा तो उसके हाथ लरजने लगे। उसी लम्हे जब्बार कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। तो तुमने सब सुन लिया? जब्बार ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। बहुत देर कर दी एनी। ज़ायरा, दस्तखत करो वरना मैं अभी बटन दबा दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे जब्बार, तुम खुद भी इस हवेली में हो, ज़ायरा ने लरजती आवाज में कहा। मैं दरवाजे के करीब हूँ, तुम नहीं, जब्बार ने कहकहा लगाया। अचानक नीचे से अयान की आवाज गूंजी। बटन दबा कर देख लो जब्बार, तुम्हारे तार अब मिट्टी के ढेर से जुड़े हैं। जब्बार का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में रिमोट का बटन दबा दिया मगर कुछ न हुआ। अयान और सुलेमान शाह ने बर वक्त तमाम कनेक्शन काट दिए थे। जब्बार ने मुकलाकर ज़ायरा पर गोली चलानी चाहिए मगर एनी ने ज़ायरा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गोली एनी के शाने को छूती हुई निकल गई। इसी लम्हे अयान कमरे में दाखिल हुआ और एक ही फायर में जब्बार के हाथ से पिस्तौल गिरा दी। जब्बार को दबोच लिया गया। ज़ायरा ज़मीन पर बैठी कांप रही थी। उसने उस तस्वीर की राख की तरफ देखा जो जब्बार ने जलाई थी और फिर रेनी की तरफ जो जख्मी होने के बावजूद उसे सहारा दे रही थी। ज़ायरा ने वो कानूनी कागजात उठाए और उन्हें सबके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए, उसने रोते हुए कहा। मुझे मेरा घर चाहिए जो तुमने बचाया है। एनी ने अपनी बहन को गले लगा लिया। बरसों की नफरत एक पल में आंसुओं में बह गई। हवेली में आज एक अजीब सा सुकून था। जब्बार की गिरफ्तारी और ज़ायरा की वापसी के बाद वो खौफ जो बरसों से इन दीवारों में कैद था, अब दम तोड़ चुका था। बारिश बरस कर थम चुकी थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे माहौल में रची बसी थी। एनी के शाने का जख्म भर रहा था, मगर उसके दिल का वो जख्म जो बरसों की तन्हाई ने दिया था, अब ज़ायरा के आने से मुंदमिल हो रहा था। दोनों बहनें बाग में उसी पुराने झूले पर बैठी थीं जहाँ कभी उनकी माँ उन्हें लोरियां सुनाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी कोई अपना होगा एनी, ज़ायरा ने एनी के कंधे पर सर रखते हुए कहा। मैंने तो सिर्फ नफरत करना सीखा था। एनी ने उसका हाथ थाम लिया। नफरत का सफर छोटा होता है ज़ायरा, मोहब्बत ही वो हमराही है जो जिंदगी भर साथ देती है। कुछ फासले पर अयान और सुलेमान शाह खड़े उन्हें देख रहे थे। सुलेमान शाह के चेहरे पर वो सुकून था जो एक तवील जंग जीतने के बाद मिलता है। अयान, सुलेमान शाह ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुम्हारा बचपन और तुम्हारी खुशियां इस इंतकाम की नजर कर दी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम अब जिंदगी जियो। एनी एक बहादुर लड़की है, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। अयान मुस्कुराया और आहिस्ता से चलता हुआ एनी के पास आया। एनी उठकर खड़ी हो गई। अयान की आंखों में आज कोई राज नहीं था, सिर्फ एक पक्का अज़्म था। एनी, अयान ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। ये वही अंगूठी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। ये कहकर कि जब उसे वो हमराही मिल जाए जो अंधेरों में भी उसका हाथ न छोड़े, तो उसे ये दे दे। हमारा सफर एक हादसे से शुरू हुआ था, फिर ये इंतकाम में बदला और फिर सच्चाई की तलाश में। क्या तुम अब इस सफर को एक नई जिंदगी में बदलना चाहोगी? एनी की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। उसने खामोशी से अपना हाथ अयान के हाथ में दे दिया। ज़ायरा ने मुस्कुराते हुए उन दोनों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कुछ माह बाद हवेली के बड़े गेट पर एक नया बोर्ड आवेजा था। हाशमी शाह वेलफेयर फाउंडेशन। वो हवेली जो कभी साजिशों का गढ़ थी, अब यतीम बच्चों की हंसी से गूंज रही थी। अयान और एनी ने मिलकर इन तमाम लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी जो साइरस नेटवर्क का शिकार हुए थे। सुलेमान शाह बच्चों को कहानियां सुनाते थे, इंसाफ की कहानियां, बहादुरी की कहानियां। आखिरी मंजर में एनी और अयान हवेली की छत पर खड़े गरूब आफताब का नजारा कर रहे थे। सूरज की नारंगी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अयान, क्या तुम्हें लगता है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया? एनी ने पूछा। अयान ने उसे अपने साथ लगाया और सामने फैले रोशन शहर की तरफ देखा। पूरी दुनिया को ठीक करना शायद मुमकिन न हो एनी, मगर हमने अपने हिस्से का अंधेरा खत्म कर दिया है और अब हम कभी तन्हा नहीं होंगे। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़े थे। दो रूहें, एक मंजिल और एक लाफानी साथ। मोहतरम व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। वीडियो को लाइक करके वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।